سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی اسکرین سپیس کا نام ہے سلام شہدائے کربلا۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس خصوصی نشست میں ہم گفتگو کرتے ہیں خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کو بچانے کے لیے، دین حق کو بچانے کے لیے، اسلام کا پیغام اور آقا دو جہان کی جو تعلیمات ہیں، جو شریعت ہے، اس کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ تکفیت حاصل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بنا دیں۔ اور ہمیشہ مجھے وہ دعا یاد آ جاتی ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رب، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام کا، اور جو تذکرہ ہے آج جن کی اولاد کا، وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی غیر فاطمی اولاد۔ جب آپ کسی کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے کارناموں کا، اس کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو بے انتہا ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا بھی تذکرہ کریں کہ جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے، جو کہ مادر ہیں ان تمام ہستیوں کی۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 6 سے 7 مختلف روایات میں ہمیں ملتی ہیں کہ ازواج تھیں، مگر بالخصوص جن کا تذکرہ ہم آج اپنے اس پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ، ان کے بچوں کا، جن کو اللہ، ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ نے 4 چاند دیے، جناب ام البنین، کہ جو اپنے بچوں کو مخاطب کر کے یہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اے میرے شیرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کی جان بچانے پر اپنی جان کو ترجیح دو، ہمیشہ اپنی جان کو قربان کر دینا، مگر میرے حسین علیہ السلام پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ خواتین و حضرات، کچھ اشعار جناب بی بی ام البنین علیہ السلام کی شان میں کہ ام البنین جیسا کوئی ہوگا نہ نیک نام، فرزند جس کے 4 ہوئے فدیہ امام، اور یوں رہیں عصمتوں کے درمیان ام البنین، کہتے ہیں خود شبیر و شبر ماں ام البنین۔ اور کچھ اور اشعار ان کی خدمت میں کہ رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، زہرا کے لاڈلے جو ملے منہ دکھائی میں، سجدے میں سر جھکایا ہے ام البنین نے، اور مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے۔ خواتین و حضرات، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان شیروں کا تذکرہ کریں کہ جنہوں نے اپنی جان گنوا دی امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان کی محبت میں، اللہ کے دین کے لیے، ان کی والد گرامی کا تذکرہ بھی بے انتہا ضروری ہے۔ جو ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہر روز کی طرح میرے لیے بہت ہی محترم ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں، 92 کی نیوز جو سکرینز ہے اس پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے علم سے بھی واقف ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، السلام علیکم، شکریہ، بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ان کے ساتھ میری اور آپ کی بہت ہی پسندیدہ، میں ایز آئی آلویز سے کہ میری ٹیچر بھی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جب ہمیں دین کا کچھ نہ علم تھا، تب سے ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت میری بہن، بہت خوبصورت انداز کی مالکہ،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آواز میں خاص تاثیر عطا کی ہے، اور یہ تاثیر تب آتی ہے جب ان کی نظر کرم ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ہیں عائشہ بطول صاحبہ، بے انتہا شکریہ آپ کی آمد کا۔ جیسا کہ ضیاء بطول صاحبہ، میں نے گفتگو کے آغاز میں یہی بات کہی کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو بہت اہم ہوتا ہے حسب و نسب۔ تو اگر ہم ان شعروں کا تذکرہ کریں تو میں چاہوں گی کہ ان کی والدہ گرامی کا تذکرہ سر فہرست کیا جائے، ان کا حسب نسب اور کس طرح سے انہوں نے ان شعروں کی تربیت کی۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، اور تمام درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو اس کا عنوان ہے یعنی جناب علی مرتضیٰ کا کردار، تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم کسی اولاد کے کردار کی بات کرتے ہیں تو پھر پیچھے پلٹ کر ان کے حسب نسب کو دیکھنا پڑتا ہے، والدین کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کے اجداد کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی پیچھے بنیاد کیا ہے، تربیت جو ہے وہ کس بنیاد پر، کن جہتوں پر ہوئی ہے۔ تو جناب علی مرتضیٰ جن کی اولاد کی آج ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ جو کربلا ہے یہ دراصل ہے ہی معجزہ جناب علی مرتضیٰ کی اولاد کا۔ بے شک۔ اور والد وہ ہیں، چاہے وہ بی بی ام البنین کے جو بھی ان کے جو چاروں صاحبزادے ہیں، یا ام سلمہ سے جو ان کی ام لیلہ سے جو ان کی اولاد ہیں، تو وہ سب میں جو والد گرامی جناب علی مرتضیٰ ہیں، ان کی شخصیت کے تو خیر کیا ہی کہنے کہ کہیں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پھر کہیں فرماتے ہیں کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان کے نام کو پھر وہ یہ مومن اور منافق کی پہچان قرار دے دیا کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب ہم نے منافقین کو پہچاننا ہوتا تو ہم علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے، تب نہیں اب بھی، جی اب بھی یہی ہے۔ تو علی کا نام وہ ہے جو مومن اور منافق کی پہچان ہے، اس پر بھی احادیث موجود ہیں۔ اور پھر ہم یہ نام لیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نام لے کے پھر فیصلہ کریں کہ آگے کسی سے کیا رشتہ رکھیں۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ چہرے تو بجھ کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور کچھ کھل جاتے ہیں جب علی کا نام جو ہے ان کے سامنے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نام ہے، اور یہ کل ایمان، پھر ان کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کو کہا کہ یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر یہ فاتح خیبر وہ تھے تو شاہ مردان علی تھے، شیر یزداں تھے، اور آپ کو پتا اسد اللہ تھے، عین اللہ تھے، وجہ اللہ تھے، ید اللہ تھے، کیا نہیں تھے، تو مظہر ذات حق تھے۔ تو یہ والد گرامی کا کردار ہے۔ تو اب میں اس کو لے آؤں کربلا کی طرف کہ جو اولاد علی مرتضیٰ ہے وہ منطبق ہے ان کا کردار امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ان تمام خصوصیات کے ساتھ، کہ وہاں پر جو کربلا میں ان کا کردار تھا وہ کیا تھا؟ کربلا کو کربلائے معلیٰ بنانا، یزیدیت کے صفاق چہرے سے منافقت کے نقاب کو الٹنا، حسینیت کے معیار کو قائم کرنا کہ حسینیت ہے کیا، کس شے کا نام ہے، صبر و رضا کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، عدالت کا نام ہے، جود و سخا کا نام ہے، علم کا نام ہے، حلم کا نام ہے۔ تو یہ معیار قائم کرنا تھا۔ ایک تو انہوں نے حسینیت کا معیار دینا تھا، یزیدیت کے منافقت کے پردے کو چاک کرنا تھا، اور پھر حد فاصل قائم کرنی تھی حق اور باطل کے مابین۔ کیوں نہ کرتے کہ ان کے والد گرامی کا نام ہی مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اور پھر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ تو یہ تو معیار ہے، وہ معیار کربلا میں قائم کرنا تھا اولاد علی مرتضیٰ نے۔ اب ان کی آپ کو پتہ ہے فاطمی اولاد میں تو ہمیں امام حسین اور امام حسن علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں، بی بی زینب و کلثوم موجود ہیں۔ تو یہ تو وہ شجرہ طیبہ ہے ہی، لیکن اب جو بی بی فاطمہ کلابیہ جن کا نام تھا، جن کی آپ نے ذکر کیا اور ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اشعار آپ نے پڑھے، بی بی ام البنین، ان کے 4 بیٹے تھے جو 4 چاند جو ہے وہ جناب علی مرتضیٰ کے صحن میں ان کے وجود سے چمکے۔ یہ بی بی وہ تھیں ایسی باادب کنیز جناب سیدہ فاطمہ زہرا تھیں کہ انہوں نے معیار قائم کر دیا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہوتی کیسی ہیں، کہ جب جناب علی مرتضیٰ کے عقد میں آئیں تو دہلیز سے اجازت مانگ کر داخل ہوئیں کہ بی بی اجازت ہے اس کنیز کو کہ آپ کے بچوں کی نگہداشت کے لیے، آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے اس گھر میں داخل ہو سکے۔
اور یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گی کہ جب تک جناب سیدہ فاطمہ زہرا جناب علی مرتضیٰ کے گھر میں رہیں اور ان کے وصال سے پہلے جناب علی مرتضیٰ نے کوئی عقد ثانی نہیں کیا. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں جیسے رسول خدا نے کوئی عقد نہیں کیا، ایسے ان کی موجودگی میں جناب علی مرتضیٰ نے بھی کوئی عقد نہیں کیا. بی بی ام البنین جو ہیں، وہ ام البنین ان کا لقب اسی لیے تھا کہ 4 بیٹوں کی ماں تھی. ان کے چاروں بیٹے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے موجود تھے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جناب عباس علمدار کو، جو علمدار تھے. امام حسین علیہ السلام نے علم ان کے ہاتھ میں دیا تھا. جان نثاری کا علم یہ تھا کہ 28 رجب کو روانہ ہوئے اور 10 محرم کو شہادت تک جناب عباس نے آنکھ بند کر کے نہیں دیکھی، مکمل نیند پوری نہیں کی کہ مبادا کب مجھے میرے آقا امام حسین پکار لیں، کب مجھے میری شہزادی زینب عالیہ پکار لیں، کب مجھے اہل بیت اطہار کے بچے پکار لیں کسی ضرورت کے لیے. تو ہمیشہ وہ ان کی خدمت کے لیے مستعد رہتے تھے. پھر ان کے جو باقی بھائی تھے، جیسے عبداللہ تھے، اس میں جعفر تھے، اس میں عثمان تھے، یہ چاروں جو ہے بہت ہی بہادری سے لڑتے ہوئے اور بے شمار لعینوں کو جہنم واصل کر کے پھر انہوں نے وہاں جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا. تو یہ جو خانوادہ ہے، یہ جو شجرہ ہے، جو اولاد علی مرتضیٰ ہے، اسی نے کربلا کو کربلائے معلیٰ بنایا اور اسی نے کربلا کو وہ درسگاہ بنایا جہاں سے آج ہم یزیدیت کے اصل چہرے کو دیکھتے ہیں اور حسینیت کے معیار کو جانچتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر طرح کا درس ہمیں وہیں سے ملتا ہے. صدقہ ہے یہ اولاد علی مرتضیٰ. علی مرتضیٰ کا بے شک بہت ہی خوبصورتی سے بیان فرمایا. آگے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے میں اپنی بہن نورید فاطمہ صاحبہ، یہ جو شعر ہیں امام شیر خدا کے آگے سے جو شعر ہیں وہ بھی اللہ کے شعر ہیں، کیا فرمائیں گی جو ان کا کردار رہا اور جو ان کی تربیت رہی اس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور آج مجھے پڑھ لینے دیجئے. ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ یہ ایک لٹمس پیپر ہے جس کو منافقین جب مدینہ میں پیدا ہوئے تو صحابہ کرام باقاعدہ اس ذکر کو کر کے تو وہ اس کے تحت جو ہے وہ مومن اور منافق کو الگ الگ فرق کر لیا کرتے تھے. تو اس ذکر کے ساتھ جو ایک اہل ایمان کی محبت جڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے چہروں کے اوپر بشاشت آ جانا اور کھل جانا اور اس محفل کا ذکر جو ہے وہ اس کا دوبالا ہو جانا، یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موٹیویشن کا جس میں آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اور علی کا ذکر کرنا عبادت اور اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا کی. تربیت کی بات آپ نے کی. مولا کائنات کو جب شیر خدا کہا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے سلام کی یہ 2-3 اشعار ضرور میں چاہتی ہوں کہ وہ پیش کیے جائیں. فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. سبحان اللہ. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. اور پیر نصیر الدین نصیر کو اگر شامل نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہیں نا اس پاکستان میں بیٹھنے کا حق ادا ہوگا اگر ہم مولا کائنات کا شکر ادا کریں. وہ فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. واہ واہ. مشکل کشا ہے. مشکل کشائی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے، سیدہ فاطمہ بنت اسد کی گود سے، ان کے اس خانوادے سے کہ جہاں 10 سال کے یا 8 سال جو عمر مبارک ہے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگرچہ میں کم سن ہوں مگر یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. تو ناصر رسول اور اخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر جس گھر سے آپ کی تربیت کا آغاز ہوا اس کے لیے پیر نصیر الدین کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور دنیا آشتی کی پھبن
मुजतबा हसन, कुर्बान जाइए कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे। क़यामत तक लोग जो सदका खा रहे हैं वो आले अली और आले फातिमा का सदका खा रहे हैं कि दुनियाए आश्ती की फबन मुजतबा हसन, लख्ते जिगर नबी का तो प्यारा अली का है, और हस्ती की आबोताब हुसैन आसमां जनाब, ज़हरा का लाल राज दुलारा अली का है, और कुल का जमाल जुज़ के चेहरे से है आया, घोड़े पे हैं हुसैन नज़ारा अली का है। और ए अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास परचम नबी का चांद सितारा अली का है। अब इससे मुंतबिक होते हुए वो रिवायत याद कीजिए कि जब जो है वो शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम कायद आज़म रहमहुल्लाह को, मोहम्मद अली जिन्ना को वो सब्ज़ परचम अता करके पाकिस्तान की खुशखबरी सुना रहे हैं, तो इस मुल्क में बैठ के जब हम अलवी शेरों की बात करें तो मैं समझती हूँ कि उनका शुक्राना, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानियाँ और उनको खराज तहसीन पेश किए बगैर करबला का जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता बेशक। और यही आज की जो हमारी मजलिस है, जो ये नशिस्त है, इसमें अलवी शेरों का तस्करा है और मज़ीद बहुत सी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है। इंशाल्लाह रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सलाम शहदाए करबला। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। सलाम शहदाए करबला खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन्स पर। ख़वातीन हुज़रात, जैसे कि पहले भी हमने आपके सामने गुफ्तगू की, आज हम बात कर रहे हैं इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, वो अलवी शेर के जिन्होंने अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का, अपनी जान का नजराना पेश किया दीन हक़ को बचाने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अकीदत में, उनकी इमामत में। जी ज़िया बतूल साहिबा, हम तस्करा करें इमाम अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा के शेर का। अगर हम शेरों का तस्करा करें तो सर फहरिस्त जिनका नाम हमारे जहनों में आता है वो जनाब हज़रत अब्बास अलमदार शेर हैदर कररा। बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि जनाब अब्बास का तो नाम ही ऐसा है कि रगों में खून जो है वो हरारत पकड़ने लगता है। सही। तो जनाब अब्बास के जो अगर बैकग्राउंड की तरफ आप जाएं, इनको अल्लाह ताला ने इतनी सिफ़ात से नवाजा था, और ये शुरू से आपको पता है कमरे बनी हाशिम है। जब आए थे गहवारे में तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से कहा था कि बाबा हाजा कमरे बनी हाशिम, ये तो बनी हाशिम का चांद है, और उन्होंने फिर साबित भी किया। उन्होंने बनी हाशिम को वो रोशनी अता की कि वो आज भी कमरे बनी हाशिम कहलाते हैं। तो ये साए की तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लगे रहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाब अली मुर्तज़ा अभी ये जिक्र कर रही थी, दावत ज़िल अशीरा का सिलसिला शुरू हुआ जनाब अली मुर्तज़ा की रफ़ाकत का वहाँ से, ऐसे ही जनाब अब्बास का सिलसिला शुरू हुआ गहवारे से, और बस फिर वो जूँ जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलते रहे। उन्हीं की सीरत तैयबा, उन्हीं की तरबियत और जनाब अली मुर्तज़ा की तरबियत, और फिर वो जो शुजाअत थी उनके अंदर, वो विरसे में उनको दोनों तरफ से मिली थी। उनकी जो ननिहाल थी, बनु कुलाब जो कबीला था, बीबी उम्मुल बनीन वो भी बहादुर तरीन कबीले की खातून थी, और जनाब अली मुर्तज़ा तो आपको मालूम ही है। अब ये देखें, जब से चले हैं ये 28 रजब से अलम इनके सपोर्ट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलम दिया गया था इनके वालिद जनाब अली मुर्तज़ा को। लेकिन जनाब अब्बास की फजीलत देखिए कि अलम पीछे से चला आ रहा था, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन अली मुर्तज़ा को अलम दिया था तो कहा था कि सुबह अलम उसे दूंगा जो खुदा और खुदा के रसूल से मोहब्बत रखता है, और खुदा और खुदा का रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं, और वो रजुल होगा। तो अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलम उनको दिया है तो वो भी ज़ेरे लब यही लफ्ज़ दोहरा रहे होंगे कि अलम उसको दे रहा हूँ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर अपनी जान कुर्बान करने की इस्तात रखता है, जो इसका मुश्ताक है, और जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करते हैं, और जो रजुल होगा, और वो रजुल थे। उन्होंने साबित किया जनाब अब्बास ने। देखिए उनकी जो शुजाअत है वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन अतात इमाम उनका वो इतना मजबूत पहलू है कि इतने शुजा होने के बावजूद
ایک لفظ انہوں نے کبھی امام کے حکم سے آگے ادا نہیں کیا, ایک قدم حکم امام سے آگے نہیں بڑھایا. ان کے جب القابات کی آپ بات کرتے ہیں تو عبد صالح بھی ان کا لقب ہے کہ ایک سیرت و کردار میں ایسے تھے کہ لوگ ان کو عبد صالح یعنی صالح ترین مرد کہہ کر پکارتے تھے. پھر فقیہ ایسے تھے کہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ میرے چچا عباس جو تھے وہ تو فقیہ امت تھے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ مشق لے کر سقائی تو ان کی مشہور ہے, آپ کو پتا سقائے حرم تھے, سقائی گھرانے کی ویسے بھی روایت ہے بنی ہاشم کی. تو ابو قربہ کہہ کر جب وہ نکلتے تھے, جس وقت پانی پہ بھی بندش نہیں تھی, جب وہ پانی کے لیے نکلتے فرات کی طرف تو پرے کاہ کی طرح فوجیں ہٹتی تھیں کہ عباس آ رہے ہیں, شیر عباس آ رہا ہے, علی کا شیر آ رہا ہے. لوگ ایسے پیچھے ہٹتے تھے, کوئی ان کا سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا. لوگ کہتے تھے ابو قربہ آ رہا ہے, مشکوں کا باپ آ رہا ہے. مطلب انہوں نے پانی مشق سب اپنے نام کر لیتے تھے. جمال اتنا تھا, جلال اتنا تھا کہ جب کیوں نہ ہوتا کہ دیکھیں یہ بنی ہاشم کی روایت ہے کہ ابرہا کے پاس جب جناب ہاشم گئے تھے تو وہ اٹھ کر تخت سے کھڑا ہو گیا تھا ان کے احترام میں. تو یہ بھی ان کو ورثے میں ملی تھی, یہ وجاہت, یہ جمال اور یہ جلال اس خاندان کا ورثہ تھی. تو جناب عباس جو ہیں مشق سکینہ کے بھی وارث ہو گئے. جناب عباس میں ایک خوبی تھی, جو بھی صفت جناب عباس کو ملی وہ پھر تا قیامت انہی کی ہو گئی. عباس نے وفا نبھائی تو وفاداری کی تمثیل بن گئے. آپ کو پتا آج مثال دی جاتی ہے کہ عباس جیسا وفادار, تو عباس نے وفا اپنے نام کر لی. علم امام حسین علیہ السلام نے ایسا دیا کہ اب علم عباس سے کوئی نہیں لے سکتا, اب علم عباس کا ہے. جہاں آپ علم دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں عباس کا علم آ گیا. تو جناب عباس کو تمام صفات ان سے منسوب جی ان سے منسوب ہو جاتی تھی, وفاداری اپنے نام کر لی. پھر دیکھیں اطاعت امام ایسی تھی کہ یہ وہ شیر تھے, اگر ان کو جنگ کی اجازت ملتی تو یہ 40-50 ہزار کا لشکر کیا تھا, ان کے پوری شام کی فوج ان کے اوپر پل پڑتی تو یہ اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیتے کہ ان کے والد وہ تھے کہ جنہوں نے اس کو کاٹ ڈالا تھا کہ جس سے پورا عرب ڈرتا تھا, ایک وار سے کاٹا تھا. تو یہ اپنی شجاعت کے باوجود کیوں رکے رہے, اپنی تلوار کیوں نیام میں رکھی کہ اطاعت امام مانے تھی. تو یہ بندگی کا وہ معیار ہے جس کو دیکھ کر جناب امام جعفر صادق نے جب ان کی زیارت کے لیے گئے تھے تو کہا تھا کہ یہ میرے چچا عباس شہادت کے اس مرتبے پر ہیں کہ روز حشر تمام صدیقین, تمام شہداء, تمام اولیاء میرے اس چچا عباس کے مرتبے کی آرزو کریں گے. تو یہ اطاعت امام سے حاصل کی انہوں نے, ضبط نفس کو قائم کر کے دکھایا کہ کس طرح ایک شیر جس وقت حکم دیا جاتا ہے اس کو کہ نہیں رک جاؤ تو وہ رک گئے. انہوں نے اطاعت امام میں اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا. پھر وفاداری ایسی کہ جب فرات پر پہنچ گئے وہ جو پانی چلو میں لیا وہ دے کر مارا منہ پر فرات کے, اور پھر اسی صدمے میں آج تک فرات آپ کو معلوم ہے ان کی ذریعے مبارک کے گرد طواف کرتا ہے, ترستا ہے ان کے قدم چھونے کو کہ جناب عباس نے وہ تماچا جو اس کے منہ پر مارا تھا اور وفا اپنے نام لکھوا لی تھی کہ وہ ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا کہ امام حسین علیہ السلام اور اولاد امام حسین پیاسی ہے. اور اب جو دوسرے شیر تھے ان کے عبداللہ جناب علی مرتضیٰ کے جو ان کے دوسرے بھائی تھے, وہ بھی انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے جب گھر سے وہاں سے روانہ ہوئے خیام حسینی سے, جناب عباس ان کو بھیجتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ علی مرتضیٰ کی لاج رکھنا, ہماری والدہ بی بی ام البنین نے کہہ کر بھیجا ہے کہ دودھ نہیں بخشوں گی اگر اپنی جان حسین پر قربان نہ کی. اور پھر تیسرا اپنا بھی کہتے ہیں کہ عباس تمہیں نہیں بخشے گا اور کوئی بخش بھی دے تو حسین پر اپنی جان ایسے قربان کرنا. تو جناب عبداللہ بھی اپنی جنگ اس طرح سے لڑتے ہوئے کہ بے شمار جو لعین تھے ان کو جہنم واصل کرتے ہوئے انہوں نے شہادت کو اس طرح سے جام شہادت کو نوش کیا کہ جیسے آب کوثر جو ہے وہ اس کے منتظر ہونے کے حقدار تھے. تو بی بی ام البنین اور جو یہ 4 شیر تھے بی بی ام البنین کے, ان کا ایک اور واقعہ ضرور ذکر کرنا یہاں ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی میں یہ ضرور بتاؤں گی, ان کو تو امان تھی جب شمر ذل جوشن آیا, جب شمر ذل جوشن آیا 5 محرم کو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس نے آ کر کہا کہ ام البنین کے جو بیٹے ہیں وہ کیونکہ ان سے میری قرابت داری ہے ان کے لیے امان نامہ لایا ہوں. جی اس نے کہا جی میری قرابت داری ہے کیونکہ میں ان کے لیے امان لایا ہوں. جناب عباس کو جناب عباس کو باہر بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ امان نامہ ہے تم چاروں کے لیے اور تم میرے پاس آ جاؤ. جناب عباس نے جو جواب دیا وہ
پہلی لعنت کرنے والے بھی ان لعینوں پر جناب عباس ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس امان نامے پر کہ اولاد امام حسین اور امام حسین علیہ السلام میرے آقا خطرے میں ہو، مجھے تم امان دیتے ہو، میری جان بخشتے ہو، میری 100 جانیں قربان ہیں میرے آقا پر، اس اولاد جناب سیدہ فاطمہ زہرا پر۔ اور تو یہ ہے جی وہ وفا جیسے عباس نے اپنے نام کی، جو شے عباس سے منسوب ہو گئی وہ بس پھر عباس کی ہو گئی، وہ کسی اور کی نہ ہو سکی۔ اور جب یہ امان نامے والی بات ہوئی تو جو ہمارے غازی عباس علمدار کا وہ ایک اور جملہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی امان کافی ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کی، لیکن میں تھوڑا سا پیچھے بھی جانا چاہوں گی کہ اس سے پہلے آپ ان کے مزید 2 شعروں کا تذکرہ ضرور فرمائیں اور ان کی شجاعت کا، کہ یہ محافظین ہیں اہل بیت اطہار کی، اہل بیت محمد، حرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ آل اولاد ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ تو وہ جو شجاعت ان کا خاصہ تھا وہ ظاہر منتقل ہوئی، اور جس طرح سے حفاظت آپ نے فرمائی جناب ابو طالب علیہ السلام نے، وہی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ان شعروں نے بھی وہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب الکریم نے جس گود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا جو ہے وہ انڈیکیشن دے کے، اور انہوں نے پھر اپنی سیرت اپنے کردار سے وہ ٹرینڈ سیٹ کر کے اپنی آنے والی نسل کو پیغام عملاً دیا تھا، وہ یہی پیغام تھا کہ دیکھو شیب ابی طالب میں 70 سال کی قریب عمر تھی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی، جس وقت میں وہ خود بھی رات کو بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیٹتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بھتیجے کی جگہ پر کبھی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹانا، کبھی سیدنا عقیل علیہ السلام کو لٹانا، اور پھر ان کی جگہ بدلتے رہنا، پھر ان کے ساتھ وہ بھوک پیاس کاٹنا، پھر وہ جو ایک سوشل آئسولیشن ہے وہ اس کے اندر، وہ مقاطع کے اندر جو سختیاں برداشت کی گئیں، کیونکہ یہ بنو ہاشم کے سردار ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جو سختیاں برداشت کی، انہوں نے پیغام کیا دیا کہ دیکھو نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں یہ ان کو علوی شعروں کو یاد ہے کہ غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر جس مولائیت کی بات کی تھی نا، آج مشکل کشائی امت کا وقت ہے، تو ہم اس مشکل کشا کے بیٹے اور لاڈلے ہیں کہ جنہوں نے کسی غزوہ کے اندر اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، سوائے غزوہ تبوک کے، وہ بھی محافظت کی جو بات آپ کر رہی ہیں صرف اس کے مصلحت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا قائم مقام بنا کر تشریف لے کر گئے۔ تو اس کے علاوہ جنگ ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوئی بھی نہیں، بالکل، جس جنگ میں علی نہیں تھے پھر وہ غزوہ ہوا بھی نہیں، بالکل۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کے حوالے سے ہم جب فاطمی اولاد کی بات کرتے ہیں تو ان کا تو ذکر وراء الورا، ان کی تو شان وراء الورا، مگر سیدنا عباس علمدار اور سیدہ فاطمہ ام البنین کے حوالے سے ایک جو ٹرینڈ ہے جو آج کل کے دور میں بھی ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، میں اس کا ضرور ذکر کروں گی۔ آپ نے بھی ذکر کیا، سیدہ ضیاء بطول صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ جب وہ تشریف لائیں تو انہوں نے دہلیز پکڑی اور انہوں نے زندگی بھر آقا کہا، بھائی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے کہا تھا کہ اس گھر میں خادمہ سیدہ کائنات بن کر آئی ہوں۔ اب جتنے بھی علوی شعر ہیں وہ میدان کربلا کے اندر بھی جو فاطمی اولاد ہیں ان کو اپنا آقا مان کر اور خود ان کے خدام بن کر جی رہے ہیں، اور آج کے دن تک بھی جو سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حسنین کریمین علیہم السلام کی اولاد ہیں، ہمیشہ اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، اور جو خدام سادات ہیں وہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ کبھی سید نہیں لگا، غزل باش ہوتے ہیں نا، وہ غزل باشوں کی نسل۔ اور دوسری ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ جو اولاد سیدنا علی ابن ابی طالب ہے اس کے اندر عثمان، عمر اور ابو بکر، یہ 3 وہ آپ کے شہزادے ہیں جو میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو آج خلفائے راشدین کے اندر جو رخنا ڈالنے کی ایک مضموم کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر تو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہاں پر تو ایک فیصلہ کرانے والے نے جب ماتھے پہ بل ڈالا تو تلوار سونت کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم جانتے نہیں یہ کون ہیں، یہ تیرے بھی مولا ہیں اور یہ میرے بھی، اور یہ ہر مومن
मोमिनीन के मौला हैं, और गदीर खुम के मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ पकड़कर उनका और वो तस्दीक करते हैं कि आप मेरे मौला हैं, बखन या अली। बिल्कुल। और फिर आप ये देखिए कि उनके जो बेवा हैं सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम के निकाह में आती हैं और उनके बेटे मौला कायनात के घर पलते हैं। तो वो जो कुरान की आया करीमा है ना, रुहमाउ बैनहुम, वो इनकी ज़िंदगियों में अमलन भी हमें नज़र आता है। और फिर वो उन नामों से मोहब्बत, और उमर असगर उमर अकबर, ये दो शहजादे यहाँ पर मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम के हैं। तो जिनसे मोहब्बत होती है उन्हीं के नामों को अपने ख़ानदान के अंदर अपने बच्चों के नामों से रखा जाता है। तो यहाँ पर जो सहाबा इकराम की आपस में मोहब्बत, यगानगत और उल्फत थी, और जो खुलफाए राशिदीन का आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा और मुआखाती रिश्ता था और अदब और एहतराम का, वो यहाँ पर हमें उसका भी एक मजहर जो है वो नज़र आता है। बिल्कुल जी, ख़वातीन व हज़रात, बेइंतहा खूबसूरती से बयान फरमाया प्रोफेसर नौरीद फ़ातिमा साहिबा ने। और वफ़ा की हम बात कर रहे थे और जिस तरह से सैयदा ज़िया बतूल साहिबा ने बयान फरमाया कि किस तरह से वफ़ादारी थी इन चारों चांद जो थे, ये जो शेर थे अलवी शेर, किस तरह से। सो ख़वातीन व हज़रात, ये वो अताएँ हैं, ये वो करम है कि जब खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे दिल जुड़ जाते हैं तो वो ऐसे करीम इब्ने करीम है, ऐसी अताएँ करते हैं। बस दुआ यही है कि हमारा जब भी हमारी ज़बान से ज़िक्र निकले तो इन्हीं की मोहब्बत में निकले और इनके अलावा और कुछ नहीं। रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। देखते रहिए सलाम शहदाए करबला। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सलाम शहदाए करबला। ख़वातीन व हज़रात, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की गैर फ़ातिमी औलाद के हवाले से, जो उन्होंने मिसालें वहाँ पर कायम की करबल के मैदान में, और किस तरह से आज तक उनके नाम, उनका काम और जो उनकी जितनी भी उन्होंने खिदमात पेश की इस घराने के लिए, वो हमारे सामने कायम और दायम है। उनसे सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ ज़िया बतूल साहिबा मौजूद हैं। ज़िया बतूल साहिबा, जो मिसाल कायम की है अपनी शुजाअत की और जो हमें वहाँ से सबक मिलता है, क्या फरमाएंगी? जी, ये बड़ा अहम सवाल है कि वो जो इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी, जो ख़ानदान सादात पे और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की औलाद पे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो वो इतनी मुश्किलात आई, और वो जो एक इम्तिहान था इमाम आली मकाम ने अपने साथियों के साथ दिया, और वहाँ बनु हाशिम के भी 18 जवान और बाकी 72 जो सर थे वो अपने तन से जुदा हुए और फिर रोशनी के मीनारे बनकर वहाँ से उभरे। तो वो क्या उसमें हमारे लिए पैगाम है, क्या दर्स है? तो एक तो जैसे हम पहले जनाब अब्बास की बात कर रहे थे कि वफ़ा उन्होंने हमेशा के लिए अपने नाम कर ली, तो वो जो कहते हैं ना कि भाई भाइयां दियां बावां होंदे, तो जनाब अब्बास ने उस बात को अपनी ज़िंदगी में भी साबित किया। और आज भी अल्लाह ताला आपको लेकर जाए वहाँ पर ज़ियारत के लिए, और आप उस हरम में जब जाते हैं तो वो बात याद आ जाती है कि भाई भाइयां दियां बावां होंदे। एक तरफ जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, और उसी सेन में दूसरी जानिब जो है वो जनाब अब्बास का जो है वो रोज़ा मुबारक नज़र आता है। तो आज भी वो दोनों भाई जो हैं वो उसी तरह बराबर हैं वहाँ पर। कहते हैं कि जिस वक्त आप करबला में जाते हैं तो एहतरामन पहले आपको हज़रत अब्बास के पास पहले जाना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी एक और भी बात है कि उसकी और भी प्रोटोकॉल, मैं वही वजाहत करना चाहती थी कि कौन था ऐसा जो 28 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक, जब तक जनाब अब्बास जिंदा रहे, हयात रहे ज़ाहरी तौर पर, वैसे तो वो आज भी जिंदा है क्योंकि शहीद हमेशा जिंदा रहता है, वो तो कभी मुर्दा उसको कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिरन भी जब तक वो मौजूद रहे, किसकी जुर्रत थी कि वो इमाम हुसैन तक पहुंच सकता था? बिल्कुल सही। इजाज़त तलब करना पड़ती थी जनाब अब्बास अलमदार से, ऐसे मुहाफिज से कि हमेशा सीना सफर होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे के आगे इस्तादा रहते थे और उनसे इजाज़त तलब करके वहाँ जाते थे। तो प्रोटोकॉल का, आदाब का तकाजा यही है कि आप पहले जनाब अब्बास के मज़ार अक़दस पर जाएँ, उनको सलाम पेश करें, उनसे
اجازت طلب کریں آقا کی بارگاہ میں جانے کی. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تو پہلے جو باہر موجود ہیں جو ان کی حفاظت کرنے والے محافظین ہیں، محافظ، ان سے اجازت طلب کر کے آپ ان کے اور پاس اس محافظ کو آج تک پروٹوکول وہ آج بھی وہ قائم ہے. اس محافظ کو، اس نگہبان کو یہ درجہ بھی امام عالی مقام نے دیا. تو یہ وہ کریم گھرانہ ہے کہ اس کی طرف ایک قدم بڑھیں تو یہ آپ کی طرف 70 قدم بڑھتے ہیں. تو اگر عباس نے اپنی وفا نبھائی تھی، نلوی شیروں نے اپنی وفا نبھائی تھی، تو پھر امام حسین علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اب جو بھی امام حسین علیہ السلام تک جانا چاہے وہ ان کے راستے سے ہو کر جائے اور ان سے متمسک ہو. جناب عباس کے بارگاہ میں ہم ایک بڑی خوبصورت دعا کرتے ہیں. جب بھی کوئی بہت مشکل ہو تو ہم ان سے یہ دعا کرتے ہیں جن الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ جناب عباس جیسے اے میرے وہ شیر عباس کے جنہوں نے چہرہ امام حسین علیہ السلام سے کرب کو دور کیا، اسی طرح سے میری مصیبت کو بھی دور کر دیجئے. تو یہ جناب عباس جو ہیں یہ وہ کریم اور باب الحوائج کہلاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی وہ تمام جو قوتیں تھیں اور طاقتیں تھیں ان پر اس وفا کے بدلے میں، اس شجاعت کے بدلے میں وہ تمام نعمتیں جو تھیں وہ ان کے نام کر دیں. وہ اختیارات ان کو مل گئے اور یہ باب الحوائج ہیں، یہ باب الحوائج رہیں گے ان قربانیوں کے صلے میں. تو یہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ وہ جو اپنی جانیں، اپنا جان، اپنا مال، سب کچھ اہل بیت اطہار پر نچھاور کر دیتے ہیں، نثار کر دیتے ہیں اور حق پرستی پر قائم ہو کر یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کا ہر تصرف ان کو دے کر انہیں باب الحوائج بنا دیتا ہے، جہاں تمام مخلوق جا کر دعائیں مانگتی ہے اور ہاتھ ابھی اٹھتے نہیں کہ عباس جیسے باب الحوائج ان کو عطا کرتے ہیں. سب وہاں سے جھولیاں بھر کے واپس آتے ہیں. عباس کے نام سے کبھی مانگ کر تو دیکھیے کیا ہے جو اس شیر عباس سے، اس علی مرتضیٰ کے اس شیر سے، اس مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے سے ملتا نہیں ہے. اور کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جب آپ عباس کا نام لیں، اس مشکل کشا کا نام لیں، مشکل کشا ابن مشکل کشا کا نام لیں کہ وہ آپ کی وہ مصیبت ٹلتی نہیں ہے. تو یہ مقام عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو اہل بیت اطہار سے اس طرح سے جڑ جاتے ہیں جیسے جناب عباس جڑے تھے اور جیسے انہوں نے اطاعت امام میں ایک قدم بھی آگے بڑھ کر نہیں دیکھا تھا اور اپنی ذات کو فنا فی ذات کر کے صرف اطاعت امام میں اپنی زندگی کو گزارا اور اسی پر شہادت پائی. تو یہ آج ہمارے لیے بھی ایک درسگاہ ہے اور یہ کربلا جو درسگاہ بنی ہے یہ بنی ہی اعجاز اولاد علی مرتضیٰ کے طفیل ہے. یہ انہی کا معجزہ ہے جو کربلا ہے، اولاد علی مرتضیٰ کا معجزہ ہے. جزاک اللہ. بے شک ایسے ہی. اور آپ نے وہ جس دعا کا تذکرہ کیا الحمدللہ اس کا شرف حاصل کیا مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھنے کا. اور یقین کیجئے کہ جو مشکلیں کبھی تھیں اب وہ ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی باقی نہیں ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں جا کے ان کو ان کی وفا کا واسطہ دے کے کہتی تھی کہ اللہ مجھے وفادار اہل بیت بنا دے اور مجھے اس دنیا میں وفاداری عطا کر. اور معجزہ یہ ہے زندگی کا الحمدللہ کہ آپ کو وفاداری نصیب ہوتی ہے، جب آپ مانگتے ہیں آپ کو ملتی ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے وہ یہ کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں نا امام حسین علیہ السلام، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو ان کا جب آپ جا کے روضہ مبارک دیکھتے ہیں الحمدللہ اس آنکھوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ بے انتہا مرتبہ جا کے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ میری بہن کو، میری جتنے لوگ جو نہیں دیکھ سکے آج تک، آج کے دن کے صدقے میں، ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ آپ سبحانہ وتعالیٰ وہ منظر دکھائے، وہ روضے، وہ اس دنیا میں موجود جنت ضرور دکھائے کہ آپ آقا جو ہمارے مولا ہیں امام حسین کا تو اتنا شاندار روضہ دیکھتے ہیں، مگر یہ معجزہ ہے کہ جب آپ ان شانوں والوں سے عشق، محبت، مودت اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب غازی عباس کو انہوں نے کس طرح سے عطا کیا کہ اپنے آمنے سامنے کیا شان عطا کی. تو یہ ہمارے لیے دس اٹ سیلف از اے معجزہ کہ وہ تو ہیں ہی شانوں والے، مگر جب آپ ان سے عشق و محبت و مودت کرتے ہیں تو دیکھیں وہ کیا عطا کرتے ہیں، اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. میں آخر میں نورید فاطمہ صاحبہ بس
بس یہی کہ کیا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. مگر ایک چیز کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ جس کو ہم آج کے دور میں جس رشتے کو ہم بہت معیوب سمجھتے ہیں, ایک ستیلے پن کا رشتہ, اس ستیلے پن کے رشتے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے, مگر اس کے باوجود آپ کو اتنی محبت, اس قدر قربانی کا جذبہ جو سارے بھائیوں میں, اور بالخصوص جناب غازی عباس قمر بنی ہاشم کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. تو کیا فرمائیں گے اس رشتے کے حوالے سے؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر میں ان کی والدہ کو اس لیے بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے سوتیلے پن کی اصطلاح کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا. Absolutely. اور میں ان کو کبھی سوتیلا نہیں کہتی, میں کہتی ہوں مادر ثانی. بہت خوبصورت. ادھر دوسری طرف جب آپ دونوں ذکر کر رہی تھیں سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ پاک کا, تو مجھے وہ خواب, وہ بشارتیں, وہ اولیاء کے کتب تصوف بھری پڑی ہیں کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتی اگر صرف سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے بات سے. یہ وہ اور پھر بروز حشر وہ جو کرتا لے کے کھڑی ہوں گی, وہ الفاظ کیا ہیں کہ اے اللہ میں اپنے بیٹوں کے خون کا, بیٹا تو ایک بظاہر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جو آپ کے بطن مبارک سے تولد ہوئے وہ تھے, مگر یہاں بیٹوں کا ذکر کر کے وہ بتا رہی ہیں کہ اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ بھی میرے بیٹے ہیں. اور ایک سید زادی کا مجھے قول یاد آئے, وہ کہتی ہیں سید ہوتا ہی وہ ہے جو سخی ہو, جو سخی نہ ہو وہ سید کہلانے کا حقدار نہیں ہے, کیونکہ یہ گھرانہ بانٹنے والا, دینے والا, نوازنے والا, اپنی چادر میں چھپانے والا ہے. اور پھر انہوں نے قیامت تک اسلام کی جو آبیاری کی ہے, اور جو مشکل کشائی کی ہم بات کر رہے تھے, آج دریدہ دہن اٹھ کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کہتے ہیں کہ وہ مولا ہیں, وہ مشکل کشا ہیں, تو کربلا کے میدان میں تو انہوں نے مشکل کشائی نہیں کی. ارے بھئی یہ مشکل کشائی ہی تو کی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو وہ زندگی, وہ حیات دائمی دے دی کہ اب قیامت تک آنے والے جو طبقات ہیں ان میں حسینی جہاں کھڑے ہیں وہاں زندگی ہے, وہاں حق ہے, وہاں قرآن ہے, وہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل, آپ کی عطرت, آپ کے اہل بیت کا وہ نور چمک رہا ہے جن سے ہمیں صراط مستقیم نظر آتی ہے, جن سے ہمیں قرآن اور حدیث کا اور سنت کا پیغام ملتا ہے, جن سے ہمارے راستے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اور علامہ نے جو کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وہ تمام کے تمام علوی شیروں نے یہاں اپنے خون سے تحریر لکھ کے بتا دیا کہ جو اس بارگاہ, جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میری عطرت, میری آل, اور دیکھو میرے بعد ان کا حق پہچاننا. انہوں نے حق پہچانا, انہوں نے بتایا کہ اے ظالموں, اے کوفیوں, اے بدبختوں, یہی تو کشتی نجات ہے, یہی تو کشتی نوح ہے, ان کے ساتھ تو متمسک رہنے اور اپنی جانیں نچھاور کرنے کا حکم ملا. تو آج اگر اس دور کے اندر بھی ہم اپنے نوجوانوں کو ان کا ذکر نہیں بتائیں گے, ہم ان کی شہادتیں, 7 شیر ہیں مولا کائنات کے جو یہاں شہید ہوئے, لیکن پوتے ان کے, نواسے ان کے, آگے ان کے جو چچیرے بھائی کے بیٹے جب ہوتے ہیں تو کتنے بچے تو گر گر کے اونٹوں کے اور پھر یہ دیکھیے کہ آج کے دن تک قربانیوں کا سلسلہ جاری نہیں ہے کیا؟ ایسے ہی علوی شیر آج کے دن تک, اور سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامان جو قربان ہو رہے ہیں. آخری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خوشخبری اور بشارت جو رسول پاک نے سنائی, میں وہ اپنے سننے والوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ جس دن نکاح ہوا عرش پر مولا کائنات کا اور سیدہ پاک کا, اس دن طوبہ درخت کو جھاڑا گیا, اس سے کچھ موتی جھڑے, اور حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ ہر اس درخت کی جو ہے مختلف کونپلیں پھوٹی, ہر کونپل کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کیا گیا. وہ فرشتہ اپنے ہاتھ کے اندر ایک جو ہے نور کا ورق لے کر, ایک امان نامہ لے کر کھڑا ہے, ایک بخشش نامہ لے کر کھڑا ہے, اور وہ اتنی کونپلیں اور اتنے فرشتے ہیں جتنے محبان اہل بیت ہیں. اور پھر جو مرد ہیں
ان کے لیے جو بشارت اور نوید اور جنت ہے اس کا پروانہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا جائے گا، جو بروز حشر اپنے اور اپنی اولاد کے چاہنے والوں کو عطا کریں گے، اور جو خواتین ہیں ان کا پروانہ سیدات النساء خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا جائے گا، اور وہ پھر جنت چونکہ ان کی ہے، وہ جنت کی مالکہ ہیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو ان کی ذات وفا کیے بغیر، ان کے خاندان سے وفا کیے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی جنت بھی پا سکے۔ کیا کہنے، بے شک بالکل ایسا ہی ہے۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ خواتین و حضرات، آخر میں سلام پیش کریں گی عائشہ بطول صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ شہزادگان حیدر کربل سجانے آئے، شہزادگان حیدر کربل سجانے آئے، امت کی خاطر اپنی جانیں لٹانے آئے، امت کی خاطر اپنی جانیں لٹانے آئے، شہزادگان حیدر اولاد مرتضیٰ کے جذبے کو ہو سلامی، اولاد مرتضیٰ کے جذبے کو ہو سلامی، دین کو بچانے آئے، رب کو منانے آئے، دین کو بچانے آئے، رب کو منانے آئے، شہزادگان حیدر باطل کے شور و شر کو، طاغوت کے جنوں کو، باطل کے شور و شر کو، طاغوت کے جنوں کو، مولا کے بیٹے خون سے مٹانے آئے، مولا علی کے بیٹے خون سے مٹانے آئے، شہزادگان حیدر جنت کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، جنت کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، جنت کی اپنے خون سے قیمت چکانے آئے، جنت کی اپنے خون سے قیمت چکانے آئے، شہزاد
ساجد رضائے حق ہی پیش نظر تھا کا، ساجد رضائے حق ہی پیش نظر تھا ان کا، حق کا علم اٹھائے باطل گرانے آئے، حق کا علم اٹھائے باطل گرانے آئے، شہزادگان حیدر کربل سجانے آئے، امت کی خاطر اپنی جانیں لٹانے آئے، شہزادگان حیدر۔ سلام یا حسین